السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پچھلے درس میں آپ کے سامنے اس حدیث پر گفتگو چل رہی تھی جس کو روایت کرنے والے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. حدیث میں دو باتوں پر گفتگو ہوئی. پہلی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو جو بتائی، کہا اے بچے، اللہ تعالیٰ کے اوامر کی، اللہ تعالیٰ نے جن جن باتوں کا حکم دے ان کی تو پیروی کر، ان باتوں کو مان، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا. اور دوسری بات جو حضرت عبداللہ ابن عباس کو آپ نے کہی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تو زندگی میں اختیار کر، اللہ تعالیٰ کی مدد تیرے ساتھ رہے گی، تیرے شامل حال رہے گی. تیسری بات جو میں آج کے درس میں بتانے جا رہا ہوں وہ بڑی اہم بات ہے جس کا تعلق میری اور آپ کی عبادات سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو کہا کہ اے بچے، اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی مانگنا ہو، دعا کرنی ہو تو اللہ سے مانگ. اذا استعنت فاستعن باللہ، اے بچے جو بھی مانگنا ہے، دعا مانگنا ہے، اللہ سے مدد مانگ، اللہ سے دعا کر. اس حدیث کے اندر، اس حدیث کے ٹکڑے میں کچھ باتیں آپ بتانے کی بعد میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کروں گا. اس بات کو آپ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کے شان کے لائق یہ ہے کہ بندہ اللہ سے دعا مانگے. اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے جب بھی بندہ اس سے مانگتا ہے، اور جب بندہ اس سے مانگنا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان بہت گہرا فرق ہے. بندے وہ ہوتے ہیں جب آپ ان سے مانگتے ہو تو ناراض ہوتے ہیں، لیکن رب وہ ہوتا ہے جب آپ نہیں مانگتے ہو تو وہ ناراض ہوتا ہے، اور جب مانگتے ہو تو خوش ہوتا ہے. یہی فرق ہے اللہ اور بندے کے درمیان میں. بسا اوقات کیا ہوتا ہے، ہم اور آپ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں لیکن کبھی کبھار اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتے ہیں، ہم بہت جلد مایوس ہو جاتے ہیں. لیکن اس بات کو جان لیں کہ ہماری اور آپ کی جو دعائیں ہم کرتے ہیں یہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتی ہیں. یہ دعائیں میرے اور آپ کے لیے ہمیشہ فائدہ مند رہتی ہیں، لیکن ہم اور آپ بہت جلد باز ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم فوری دعا کریں، اللہ ہماری دعا کو قبول کر لے، ہم جو مانگے فوری دے دے. بسا اوقات کیا ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ دعا کے 3 مراتب ہوتے ہیں. پہلا مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ دعا میں جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ فوری اس کی مانگ پوری کرتا ہے، اس کو وہ چیز عطا کرتا ہے. یہ پہلا اسٹیپ ہوتا ہے. دوسرا اسٹیپ، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ان کی مانگ کو کچھ دیر کے بعد دیتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد. ایک آخری اسٹیپ یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ جب مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو فوری نہیں سنتا ہے، اس کی مانگ کو اللہ تعالیٰ پوری عطا نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، آخرت میں اس دعا کو بندے کے لیے سیو کرتے ہیں. اور جب بندہ مرنے کے بعد آخرت میں جب اللہ کے پاس جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بندے تو نے جو دعائیں کی تھی تجھے میں نے پھل نہیں دیا تھا، دیکھ آج وہ دعاؤں کا صلہ یہ ہے کہ تجھے یہ پھل آج دے رہا ہوں. تو بندہ کبھی بھی دعاؤں سے مایوس نہ ہو. ہمارے پاس بہت جلد ہم مایوس ہوتے ہیں. بسا اوقات بعض لوگوں کو دیکھنے میں آتا ہے کہ دعا اس لیے نہیں مانگتے ہیں، کہتے ہیں مل صاحب کیا دعا مانگنا، ہم دعا مانگتے اللہ ہمیں وہ چیز نہیں دیتا. بہت جلد مایوس ہوتے ہیں. اور ہم کبھی کبھار ہماری دعائیں جو ہیں بالکل اصول کے خلاف ہوتی ہیں. بندہ کبھی کبھار اللہ سے شرط کرتا ہے کہ اللہ دیکھ تو دیں گا تو اچھا، تو نہیں دیا تو میں پھر تیرے خلاف ہو جاؤں گا. ہم اللہ کے سامنے دعاؤں میں شروط مانگتے ہیں. یہ شرائط کا مانگنا اللہ کے سامنے بالکل غلط ہے. ایک بندے کو چاہیے کہ اللہ اگر اسے وہ چیز نہ دے تو بندہ اللہ کے سامنے شرائط پیش نہ کرے، اور بندہ جلد بازی بھی نہ کرے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی تو جلد بازی میں اگر بندہ اللہ سے دعاؤں کا سہارا چھوڑ دے، دعاؤں سے اپنے آپ کو فری کر لے، یہ جلد بازی ہے. اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتے ہیں. اس بات کو آپ جان لو. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں خود کہا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. اللہ تعالیٰ نے کہا
کہ اے بندو تم مجھ سے مانگو، مجھ سے دعائیں کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو معلوم یہ ہوا ہم اور آپ اللہ سے جو دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرتا ہے، لیکن یہ ہماری غلط فہمی ہوتی ہے، ہماری جلد بازی ہوتی ہے، ہم بہت جلد مایوس ہو جاتے ہیں۔ اور آخر میں آپ اس بات کو بھی جان لیں کہ بسا اوقات کیا ہوتا ہے، کبھی کبھار ہم لوگ دعاؤں کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے جو شرائط ہوتے ہیں اسے ہم پیش نہیں کرتے ہیں۔ بسا اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کے قبولیت کے کچھ اوقات بتائے ہیں۔ اس کی ایک مثال دیکھیے آپ، اذان ہو گئی، اذان ہونے کے بعد اقامت اور اذان کے درمیان جو وقت ہوتا ہے تقریباً 15 منٹ کا ہوتا ہے، تو آپ کو 15 منٹ کے وقت میں اللہ کے نبی کی صحیح درجے کی روایت ہے، نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اذان اور اقامت کے درمیان میں جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ اسے قبول کرتے ہیں۔ ہم اوقات کو ہم بھول جاتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا وقت دعاؤں قبولیت کا جو اہم وقت ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جمعہ کا دن ہے، عصر سے لے کر مغرب تک، یعنی مغرب سے پہلے جو وقت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر بندہ اس وقت میں اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ اس کی مانگ کو پوری کرتے ہیں۔ یہ دوسرا وقت۔ تیسرا وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کوئی آدمی رات میں تہجد میں اٹھتا ہے، جب اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان پاتا ہے، اللہ کہتا ہے بندہ آئے بندے مانگو، بندے کیا کرتے ہیں ایسے وقت میں سو جاتے ہیں، صبح 10 بجے صبح کرتے ہیں اللہ دے کاروبار میں ترقی دے، تو کہاں سے ترقی ملتی ہے آپ کو؟ اس کے لیے آپ کو صبح اٹھنا پڑے گا، تہجد کے وقت میں آپ کو اللہ کے سامنے دعائیں مانگنی پڑے گی۔ یہ تیسرا وقت ہے۔ چوتھا وقت جہاں پہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو فوری سنتا ہے وہ کون سا وقت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی جمعہ کے دن، جمعہ کا وقت ہے، خطیب کے منبر پر چڑھنے سے پہلے اگر کوئی آدمی دعائیں کرتا ہے تو اللہ اس کی دعائیں قبول کرتے ہیں۔ یہ اوقات ہیں، یہ سسٹمز ہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کے جو افضل اوقات ہے ہم انہیں مس کرتے ہیں، جس کی بنا پر ہماری دعائیں جیسی قبول ہونی ہے ویسی قبول نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن اس بات کو بھی آپ جان لو، بندہ جو دعائیں کرتا ہے دعاؤں کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک دعا جس کا تعلق اللہ اور بندے کے درمیان میں ہوتا ہے، اللہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ مجھ سے مانگو۔ بسا اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ دعا اللہ سے جو ہم مانگتے ہیں مانگنے کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جس کا تعلق اللہ اور بندے کے درمیان میں ہوتا ہے، یعنی بندہ اگر اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے، کبھی کبھار ہم مخلوق سے کچھ چیزیں مانگتے ہیں، مثال کے طور پر قرض ہونا ہے یا اپنی ضرورت کسی سے پوری کرنی ہے تو ہم مانگتے ہیں۔ یہ مانگنا غلط نہیں ہے، بندہ دوسرے بندوں سے اپنی ضرورت کی چیزیں مانگ سکتا ہے، لیکن اگر وہ چیزیں بندے کی طاقت سے باہر ہو، مثال کے طور پر اولاد دینا، یہ کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اگر بندہ اس چیز کو اللہ سے چھوڑ کر دوسروں سے مانگتا ہے تو پھر یہ شرک اکبر ہے۔ اگر آپ کسی سے قرض مانگتے ہو، کسی سے مدد مانگتے ہو، یہ جائز ہے، اس سے آپ کی توحید میں خلل واقع نہیں ہوگا، لیکن اس بات کو بھی آپ جان لیں کہ بعض لوگ دعاؤں کے وقت میں بہت بڑی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ہم بندوں سے مانگتے ہی نہیں۔ بسا اوقات بعض ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں جو بندے سے ضرورت پڑتی ہے، ایسے وقت میں اگر بندوں سے آپ مدد مانگتے ہو، ہیلپ چاہتے ہو، لیکن اس بات کو آپ مد نظر رکھیں کہ وہ طاقت جو ہے وہ قدرت بندے میں ہو۔ اگر وہ بندے کی طاقت سے باہر اگر کوئی چیز مانگتے ہو تو پھر یہ شرک اکبر ہے۔ اگر بندے کی طاقت میں وہ چیز ہے، آپ کی وہ چیز اس سے پوری ہو سکتی ہے تو مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس سے آپ کی توحید میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا۔ یہ طریقہ آپ سمجھیں، اصول سمجھیں، اور اس بات کو بھی آپ جان لیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بے شمار آیتوں میں اس بات کا ذکر کیا کہ بندہ مجھ سے دعا مانگے، اور اس بات کو بھی جان لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت میں فرمایا من لم يسأل اللہ یغضب اللہ علیہ، جو بندہ ہم سے دعا نہیں مانگتا ہے اللہ فرماتے ہیں ہم اس پر غضبناک ہوتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا اگر ہم اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں، اور جہاں پر صدقہ دینے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، وہیں پر اللہ سے جب بندہ دعائیں مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ غضب بھی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے مانگنے کو اپنی عادت بنائیں،
اللہ سے مانگے، کبھی مایوس نہ ہو۔ ہمارے پاس بعض مساجد میں دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض لوگ بس نماز پڑھتے ہیں، دعائیں نہیں کرتے اللہ کے سامنے۔ دعائیں کرنی چاہیے، اذکار پڑھنا چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آنے والی بلاؤں کو، مصیبتوں کو اللہ ٹالتے ہیں۔ اسے دعا کا دامن ہمیشہ دعا کے سہارے کو آپ لے کے رکھیں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، الدعاء سلاح المؤمن۔ اس ہتھیار کے ذریعے سے آدمی شیطان سے بچ سکتا ہے، اس ہتھیار کے ذریعے سے آدمی دنیا کے مصائب سے بچ سکتا ہے۔ اللہ سے میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو جتنی باتیں بتائی گئی ہیں ان تمام باتوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ آپ تمام مسلمانوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیے مسجد کا کام بھی چل رہا ہے، آپ اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کے کام کو اللہ تعالیٰ جلد سے جلد ختم کر دے، اللہ رمضان آنے سے پہلے اس مسجد کو اللہ تعالیٰ وسیع کر دے۔ آپ تمام اللہ سے یہ دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کے جتنے مسائل ہیں اور جو بھی لوگ اس مسجد کی تعمیر میں شریک ہیں، جو اپنا وقت لگا رہے ہیں، اللہ سے میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی جوانیوں کو اللہ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے اللہ محفوظ رکھے۔ اللہ جنہوں نے بھی اس مسجد کے مسئلے میں مدد کی ہے، اللہ ان کے ہر جائز مقاصد کو اللہ تعالیٰ، ان کی جائز ضروریات کو اللہ تعالیٰ پورا کرے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔